لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بلا شبہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی رحمتوں کی نزول کی امید کو لے کر کے صالحین کا تذکرہ کر رہے ہیں، نہ صرف خود کر رہے ہیں، اپنے چینل کے ذریعے سے دوسروں تک بھی پہنچانے کی مسلسل کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے اکابرین کا تذکرہ عام سے عام تر ہو، لوگوں کو کثرت سے ہمارے بزرگوں کا علم ہو۔ اس نیت سے ہم اس چینل کو بھی شروع کیا ہے۔ اللہ کریم ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے اکابرین کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فخر اہل سنت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا نور بخش توکلی علیہ رحمہ۔ آج آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں ہم ہندوستان کے اکابر علماء کرام میں ایک عظیم الشان شخصیت ہیں آپ، کثیر التصانیف شخصیت ہیں آپ۔ 30 سے زائد کتابیں الحمدللہ آپ نے تصنیف فرمائی، خصوصاً سیرت مصطفیٰ پر، آقا کریم کی ذات پر آپ کی جو تصانیف ہیں نہایت ہی قابل قدر ہیں۔ معجزات پر آپ نے لکھا، حضور کی سیرت پر آپ نے لکھا، اور مزید الحمدللہ آپ نے 30 سے زائد کتابیں الحمدللہ تحریر فرمائی ہے۔ آئیے آج آپ کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اور آج آپ کا تذکرہ ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ 13 جمادی الاولیٰ الحمدللہ 13 جمادی الاولیٰ 1367 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 13 جمادی الاولیٰ کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پورا بیان سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ ہم حضرت کی ہی کتاب سے آپ کے ہی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کتاب میں آپ کے سوانح حیات جو درج ہے اس سے اور مزید دیگر کتابوں کے حوالوں سے آپ کو ہم پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ فخر اہل سنت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا نور بخش توکلی علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت ضلع لدھیانہ مشرقی پنجاب ہند کے موضع چک قاضیان میں 1305 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا تعلق ایک دینی گھرانے سے تھا، لہٰذا بچپن ہی سے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی صحبت و قربت آپ کو نصیب ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مقامی مدارس سے حاصل کی۔ بچپن ہی سے ذہانت اور خداداد صلاحیتوں کی بنا پر اپنے ساتھیوں میں ممتاز، یونیک اور مافوق رہے، سب سے اوپر رہے۔ ایم اے عربی کا امتحان ہند کی مشہور درسگاہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے امتیازی حیثیت کے ساتھ پاس کیا۔ آپ کو دینی علوم سیکھنے کا بھی بہت شوق تھا، اور یہ عالم تھا کہ میونسپل بورڈ کالج میں پروفیسر ہونے کے باوجود معروف عالم دین مولانا غلام رسول قاسمی کشمیری امرتسری کے پاس حاضر ہوتے اور طلباء کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ کر کے، ایک پروفیسر ہونے کے بعد بھی چٹائی پر بیٹھ کر کے آپ تفسیر، حدیث اور فقہ کا درس لیتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تصانیف آپ کے کثیر مطالعے اور وسعت نظری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جن دنوں آپ رحمت اللہ علیہ امبالہ کے ایک اسکول میں بطور ہیڈ ماسٹر تعینات تھے، ان دنوں امبالہ میں روحانی پیشوا حضرت خواجہ توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا شہرہ تھا۔ آپ ان کے دست اقدس پر سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ اسی نسبت سے آپ اپنے نام کے ساتھ توکلی لکھا کرتے تھے، نور بخش توکلی۔ یہ توکلی جو آپ لکھتے ہیں یہ آپ اپنے مرشد کی طرف خود کو منسوب کر کے لکھتے تھے۔ حضرت خواجہ توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال فرمانے کے بعد آپ نے بلند پایا عالم دین حضرت علامہ مشتاق احمد امبیٹھوی ثم لدھیانوی سے سلسلہ صابریہ میں اکتساب فیض کیا۔ حضرت امبیٹھوی نے بھی آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا تھا۔ آپ کی دینی اور ملی خدمات پر بھی چند باتیں سنیے۔ آپ امبالہ کے اسکول میں بطور ہیڈ ماسٹر اور میونسپل بورڈ کالج امرتسر میں بطور پروفیسر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ بعد ازاں مرکز الاولیاء لاہور تشریف لائے اور ایک عرصہ تک دارالعلوم نعمانیہ لاہور کے ناظم تعلیم اور انجمن نعمانیہ کے ماہوار رسالہ کے آپ ایڈیٹر بھی رہے۔ انہی ایام میں پنجاب کی مشہور درسگاہ گورنمنٹ کالج مرکز الاولیاء لاہور میں عربی کے آپ پروفیسر بھی مقرر ہوئے۔ اس عرصہ میں آپ نے نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت پر زور دیا، ان میں اسلاف کرام سے تعلق رکھنے کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کیا،
اور تقریر و تحریر کے ذریعے مسلک اہل سنت کی گراں قدر خدمات آپ نے انجام دی۔ گورنمنٹ کالج سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے چک قاضیاں ضلع لدھیانہ مشرقی پنجاب ہند میں ایک مدرسہ قائم فرمایا اور اپنے پیر و مرشد کی نسبت سے اس کا نام مدرسہ اسلامیہ توکلیہ رکھا۔ کثیر طلبہ اس مدرسے سے الحمدللہ مستفید ہوئے۔ آپ کے تاریخی کارنامے سنتے ہیں۔ آپ کا ایک شاندار تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے گزٹ میں 12 ربیع الاول کے لیے عید میلاد النبی علیہ السلام کا نام منظور کروایا اور اس دن کی عام تعطیل پاس کروائی۔ جی ہاں، بحمدِ تعالیٰ آج بھی یہی نام بچے بچے کی زبان پر ہے اور یہ دن بڑے احترام اور شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ مفتی محمد علاء الدین قادری رضوی فرماتے ہیں کہ بحمدِ تعالیٰ آج عید میلاد النبی کا نام بچے بچے کی زبان اور دل و جان کی زینت ہے، اور آج یہ مبارک دن جشن عید میلاد النبی کے نام سے ہر طرف روح پرور نظارے دے رہا ہے۔ جب تک جشن عید میلاد النبی منایا جاتا رہے گا، اس دینی خدمت کا ثواب یقیناً مرحوم کی روح کو پہنچے گا۔ کیا سمجھے آپ نے؟ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے بعض کتابوں میں نے آپ کے سیرت نگاروں نے جو لکھا وہ پڑھا ہے کہ ہندوستان میں 12 ربیع الاول کی تاریخ کو ہندوستانی گورنمنٹ کی جو گزٹ ہے اس میں جو لکھا تھا وہ 12 وفات لکھا ہوا تھا، اور ایسا کوئی گورنمنٹ کی چھٹی بھی نہیں ہوتی تھی، 12 وفات لکھا ہوا تھا۔ آپ 12 وفات کے لفظ جو گورنمنٹ کی گزٹ میں لکھا ہوا تھا اس سے آپ بہت تکلیف میں تھے کہ یہ لفظ ہٹانا ہے، 12 وفات ہٹانا ہے، اور اس دن گورنمنٹ کی چھٹی ہو اس کی بھی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے بھرپور کوشش کی، لگے رہے، دل و جان سے لگے رہے، یہاں تک کہ آپ کامیاب ہوئے اور 12 وفات کے لفظ کو ہٹا کر کے وہاں جشن عید میلاد النبی کا لفظ گورنمنٹ کی گزٹ میں آیا، اور ساتھ ہی اس دن الحمدللہ عام چھٹی کا بھی معاملہ ہوا۔ 12 ربیع الاول کے دن پورے ہندوستان میں الحمدللہ چھٹی رہتی ہے، تو ہندوستان میں 12 ربیع الاول کا جو معاملہ ہے الحمدللہ یہ کوشش ہے علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ کتنی عظیم الشان شخصیت ہے اور کتنے احسان ہیں ہم پر، لیکن افسوس کہ ہماری قوم اپنے محسنین کو بھولتی چلی جا رہی ہے۔ اب غور کیجئے، انہوں نے چھٹی کی کوشش کی، 12 وفات سے انہوں نے عید میلاد النبی کا لفظ اس میں جڑوایا۔ اب قیامت تک جب تک لوگ عید میلاد النبی مناتے رہیں گے الحمدللہ اس کا فیض، اس کا سے ایک ثواب جاریہ کے طور پر علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوتا رہے گا۔ علماء اور مشائخ سے بھی آپ کے مراسیم تعلقات بہت مضبوط تھے۔ علماء مشائخ کے وقت آپ کا بے حد احترام کرتے، آپ خود بھی اہل اللہ اور اہل علم سے عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ حضرت علامہ مولانا اصغر علی روحی، مولانا محمد شریف کوٹلی لوہارا، حضرت پیر عبدالغفار شاہ، حضرت پیر جماعت علی شاہ علی پوری، حضرت مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی امرتسری رحمۃ اللہ تعالی علیہم سے آپ کے گہرے مراسم اور مضبوط تعلقات تھے، اور یہ سارے بزرگان اہل سنت آپ کی قابلیت اور فضیلت کے بھی معترف تھے۔ آپ ایک بلند پایہ مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ادیب بھی تھے۔ تصنیف و تالیف کی ضرورت، اہمیت و افادیت کو بخوبی آپ سمجھتے تھے۔ آپ کو وسیع معلومات تھی، قوت استدلال اور عام فہم انداز تحریر کا ملکہ بھی حاصل تھا۔ انجمن نعمانیہ کے ماہوار رسالہ میں اکثر و بیشتر آپ کے پرمغز مضامین اور فتاوی شائع ہوتے تھے۔ آپ کے لا تعداد علمی اور اعتقادی مضامین اخبار الفقیہ امرتسر میں شائع ہوئے۔ آپ کی جملہ تصانیف سے نہ صرف یہ کہ سید عالم علیہ السلام سے والہانہ محبت کا پتہ چلتا ہے، بلکہ پڑھنے والے کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ آپ کے آثار علمیہ میں سے، آپ کی تصانیف میں سے چند یہ ہیں: سیرت رسول عربی، الحمدللہ سیرت رسول عربی یہ الحمدللہ زبردست کتاب ہے، الحمدللہ یہ میرے پاس موجود ہے، میں اس سے برکتیں حاصل کر رہا ہوں، آپ بھی اس کو حاصل کیجئے۔ اعجاز القرآن، عقائد اہل سنت، عید میلاد النبی، معجزات النبی، غزوات النبی، حلیت النبی، سیرت غوث اعظم، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، شرح قصیدہ بردہ، العمدہ فی شرح قصیدہ بردہ عربی، تحفہ شیعہ، افضل المقال فی الرد علی الرافضی الدال، کتاب البرزخ، مقدمہ تفسیر القرآن، تفسیر سورہ فاتحہ و سورہ بقرہ، رسالہ نور، مولود برزخی کی اردو شرح، ابو حنیفہ، امام بخاری شافعی، شرح ہدایہ، الاقوال الصحیحہ، حاشیہ التحفۃ الابراہیمیہ، حاشیہ تحفہ احمدیہ،
ترجمہ تحقیق المرام فی منع القرۃ فی خلف الامام، ترجمہ الرسالۃ الجلیلہ، ترجمہ تاریخ گبن، سرگزشت ابن تیمیہ، علم اور علماء، گلشن اخلاق، قاعدہ یعنی ہدیہ یوسفیہ، 32 یہ کتابیں الحمدللہ جن کا نام میں نے آپ کو عرض کیا حضرت کے قلم سے وجود میں آئے۔ تذکرہ نگاروں نے آپ کی چند تصانیف کا ذکر کیا تھا، مختلف فہرست دیکھنے سے حضرت توکلی کی کتب کی تعداد 30 سے زائد پہنچتی ہے، جو کہ ظاہر ہے، حتمی نہیں، آخری نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ کی بہت سی تصانیف ایسی ہوں گی جو ہنوز نظروں سے اوجھل ہیں، اللہ کرے کوئی محقق اٹھے اور ان کی ایک مکمل فہرست مہیا کر دے۔ اس کے علاوہ آپ انجمن نعمانیہ لاہور کے ماہوار سے رسالہ کی ادارت بھی فرماتے رہے، جن میں آپ کا اداریہ مضامین و مقالات الحمدللہ شائع ہوتے رہتے تھے۔ اگر ان سب کو بھی جمع کیا جائے تو آپ کی کتب، مضامین اور مقالات کی ایک طویل فہرست مرتب ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال انجمن نعمانیہ کا ریکارڈ ہماری دسترس میں نہیں ہے۔ یہ پیرزادہ اقبال احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مندرجہ بالا تصانیف کے علاوہ آپ کے ہزاروں علمی اور اعتقادی مضامین انجمن نعمانیہ کے رسالے میں چھپ کر اہل سنت کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کے مضامین اہل علم کی روحانی غذا تھے۔ یہ باتیں کہاں لکھی ہے؟ تذکرہ علماء اہل سنت و جماعت لاہور، صفحہ 299 سے 300 کے بیچ الحمدللہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو حضرت کی ذات الحمدللہ بڑی عظیم الشان شخصیت ہے، اللہ کریم ان کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت توکلی جو لکھتے ہیں اس تعلق سے ایک بات تو آپ نے سنا، آپ کے پیر کا نام سنا، ایک اور اس پر بڑی دلچسپ بات ہے، آپ اس کو بھی نوٹ کریے۔ امبالہ میں جن دنوں آپ گئے تھے ان دنوں حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ روحانیت کی تعلیم کا مرکز تھے۔ مولانا نے حضرت شاہ صاحب کے دست حق پرست پر بیعت کی، مولانا نور بخش توکلی علیہ رحمہ ان کے دست حق پرست پر بیعت کی، آپ نے سنا، اور اسی نسبت سے آپ توکلی کہلائے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا آپ کے والد کس حلقہ طریقت سے وابستہ ہیں، یعنی آپ کے والد کہاں سے جڑے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے جب یہ بتایا کہ حضرت جہاں خیلان شریف کے عقیدت مند ہیں، تو شاہ صاحب فرمانے لگے توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ آ جاؤ، پھر تو یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس طرح انوار و فیضان کے دروازے الحمدللہ آپ پر کھل گئے۔ مولانا توکلی نے، نور بخش توکلی علیہ رحمہ نے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے سلسلہ نقش بندیہ سے فیض و خلافت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت توکل شاہ کے وصال کے بعد حضرت مولانا مولوی مشتاق احمد محدث امبیٹوی ثم لدھیانوی سے فیوض سلسلہ صابریہ سے بھی بہرور ہوئے۔ حضرت مولانا مشتاق احمد جلیل القدر عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے شیخ طریقت بھی تھے۔ آپ کی وجہ سے سلسلہ صابریہ کے علمی و روحانی کمالات مخلوق خدا تک بڑی عمدگی سے پہنچے اور خرقہ خلافت بھی حاصل ہوا الحمدللہ۔ غور کیجئے کہ کئی جگہوں سے الحمدللہ آپ برکتیں حاصل کیے، سلسلہ صابریہ سے بھی، سلسلہ نقش بندیہ سے بھی الحمدللہ آپ نے خوب برکتیں حاصل کی۔ 13 جمادی الاول حضرت کے عرس کی تاریخ ہے، ہم نے خراج عقیدت پیش کر دیا ہے۔ محبین سے عرض ہے کہ حضرت کی بارگاہ میں آپ بھی خراج عقیدت پیش کریں، برکتیں حاصل کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت کی ذات پاک سے خوب برکتیں عطا فرمائے، حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتوں کی برسات فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔